سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھر نہ کرنا کبھی تم تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ کرنا کبھی تم تشنا لبی کے شکوے، آج میخانے کا میخانہ اٹھا لاؤں گا۔ محترم، آپ کا یہ پروگرام اور آپ کی یہ نشست، آپ کی یہ محفل، آپ کا یہ اجلاس کہ جس کے اعلانات آپ کے کانوں میں 15-20 دن، ایک مہینہ پہلے سے گردش کر رہے ہیں، جس کے اعلانات، جس کی اطلاع، جس کی خبر آپ کے ذہن و دماغ میں کبھی اشتہارات کے ذریعے اور کبھی دعوت نامے کے ذریعے اور کبھی اعلانات کے ذریعے آپ تک موصول ہوتی رہی اور آپ اس اجلاس کا، اس محفل کا انتظار کرتے رہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ کی یہ محفل جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، آپ کا یہ پروگرام کہ جس کا انتظار آپ لوگ بارہا کر رہے تھے اور جس کے آپ شدید منتظر تھے، عزیزان محترم، آپ کی یہ محفل ماشاءاللہ الحمدللہ باضابطہ طریقے سے 2-4 منٹ میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ آپ تمام ہمارے بھائی، نوجوان ساتھی، بزرگ جو اس محفل کا انتظار کر رہے تھے، سبھی احباب سے ادباً یہ درخواست ہے کہ اب بلا کسی انتظار کے، بلا کسی کام کے، اپنے کام میں مشغول نہ ہو کر کے، اپنی باتوں میں مشغول نہ ہو کر کے، اپنے اس مدرسے، اپنے اس اجلاس، اپنے اس پروگرام کے پنڈال گاہ میں تشریف لے آئے، تاکہ آج کے ہمارے مہمان کہ جو نہ جانے کیسی کیسی شکل میں، کہ کوئی شاعر کی شکل میں، کوئی مقرر کی شکل میں، کوئی خطیب کی شکل میں آپ کے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر انشاءاللہ جلوہ فروش ہوں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ کے علماء کو آپ کے سامنے کیا جائے، آپ کے علماء کو اسٹیج پر دعوت دی جائے، آپ کے علماء کو آپ کے سامنے کرسی پر جلوہ فروش کیا جائے، مجھے ڈر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے علماء، ہمارے مہمان اسٹیج پر آ کر، اسٹیج پر جلوہ فروش ہو کر، پنڈال گاہ کو خالی دیکھ کر وہ غمگین ہو جائے، حیرت میں پڑ جائے، افسوس کرنے لگے۔ چونکہ عزیزان محترم، آپ کا یہ پنڈال آپ کی آمد کو چاہتا ہے، آپ کے وجود کو چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، منتظمین حضرات نے جو کام کرنا تھا کیا، صبح یعنی کل شام سے آج تک آپ کے لیے انتظامات کرتے رہے، کبھی قمقمے لگاتے رہے، کبھی میٹ اور ٹینٹ کا انتظام کرتے رہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ کے لیے، آپ کے بیٹھنے کے لیے بہترین ٹینٹ کا انتظام کر دیا گیا اور آپ کو دکھانے کے لیے آپ کے سامنے بہترین اسٹیج سجا دیا گیا، تاکہ ہمارے علماء کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہمارے مہمان شاعر کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہمارے سامعین کو بھی تکلیف نہ ہو۔ عزیزان محترم، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان جو اپنے گھروں پر موجود ہیں، ادب کے ساتھ سبھی سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آپ کی یہ محفل، آپ کی یہ نشست آپ کے وجود کو چاہتی ہے، آپ کی آمد کی منتظر ہے، آپ کو چاہتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک آپ ہیں کہ آپ کو اطلاع دی جاتی رہی، آپ کو بلایا جاتا رہا،
آج بھی آپ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن آپ ہیں جو اپنے چوراہوں پر موجود ہیں، اپنی باتوں میں مشغول ہیں۔ ادباً سبھی احباب سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے آج آپ کی محفل یا آپ کی منتظر ہے، آپ کا پنڈال آپ کے وجود کو چاہتا ہے۔ ادباً سبھی سے یہ درخواست ہے کہ بلا کسی مشقت کے، مشقت برداشت کر کے یا تکلیف برداشت کر کے اور بلا کسی انتظار کے یہاں پنڈال گاہ میں تشریف لے آئے، تاکہ آپ کے مہمان کو آپ کے سامنے، آپ کے مہمانوں کو آپ کے پیش، آپ کے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر جلوہ فروش کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، میں کہتا رہا ہوں اور آج تک کہتا آیا ہوں، ایک شعر میرے ذہن میں بار بار گردش کرتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ عزیزان محترم، میں اکیلا، یہ تمام منتظمین حضرات، تمام سامعین اور تمام آپ کے خدام جو آپ کے انتظار میں، آپ کے وجود کی آمد میں، آپ کی آمد میں آپ کے منتظر ہیں، آپ کے وجود کو چاہتے ہیں، آپ کی آمدوں کو چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کے استقبال میں صبح شام لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، سبھی احباب سے، نوجوان ساتھیوں سے ادباً یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں نہ رہیں، اپنے چوراہوں پر نہ رہیں، اپنی سڑکوں پر نہ رہیں، باتوں میں مشغول نہ ہوں، بلکہ بلا کسی انتظار کے پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اور ہمارے نوجوان ساتھی جو میری آنکھوں کے سامنے پنڈال میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے بھائی خدا کے واسطے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں۔ ہمارے مہمان آپ کے دفتر میں موجود ہیں، یہاں لاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کے مہمان دفتر سے نکل کر اپنی آنکھوں سے آپ کو کھڑا ہوا دیکھے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کے مہمانوں کو کیسے اچھا لگے گا۔ عزیزان محترم، جو میرے نوجوان ساتھی ابھی برآمدے میں یا مدرسے کے کسی حال میں یا اپنے سڑکوں پر چوراہوں پر موجود ہیں، ادب ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے بات کو مانتے ہوئے، چونکہ میں جانتا ہوں یہ سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ سرزمین پڑھانے کی سرزمین ہے۔ میں پچھلے سالوں سے اپنے مہمانوں کو بتاتا آیا ہوں کہ ہاں، جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں، جہاں میں خدمت کرتا ہوں، وہاں کا نوجوان، وہاں کا ایک ایک خادم، وہاں کا نوجوان، وہاں کا ایک ایک بزرگ، وہاں کے بچے اس عاشق رسول ہیں۔ مہمان اپنے مہمان رسول کا استقبال کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کے مہمان، وہاں کے آپ بچے اور اس بہانے سرزمین کے رہنے والا ایک ایک نوجوان، ایک ایک چپا اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے، اپنے مہمان کو چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی تعریفیں نہ جانے کیسے کیسے ان علماء کے سامنے کی جاتی رہی، اور نہ جانے کیسے کیسے ان علماء کو آپ کے بارے میں بتایا جاتا رہا، ان کو آپ کے بارے میں بتایا جاتا رہا کہ ہاں، مہمان رسول کے منتظر رہتے ہیں، عشق رسول اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایمان کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اسلام کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مہمان کا استقبال چاہتا ہے، ہمیں اپنے علماء کا دیدار چاہتا ہے، ہمیں اپنے علماء کا دیدار چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے یہ علماء جو آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ تک واعظ و نصیحت آپ کے دلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے دفتر میں، ہمارے اس مدرسے کے دفتر میں موجود ہیں، انشاءاللہ چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے کی جائیں گے۔ آپ کو بتاؤں عزیزان محترم، آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہے، آج کے ہمارے جو سرپرست ہیں، جناب حضرت الاقدس مولانا مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو استاد حدیث دارالعلوم دیوبند محتمل مدرسہ امداد الاسلام قصبہ لنڈورا ہے، حضرت والا صبح بھی پروگرام میں تھے، شام بھی پروگرام میں تھے، اب میں نے فون کیا، اب بھی پروگرام میں تھے۔ عزیزان محترم، رات اور دن آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں، صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، نہ جانے کیسے کیسے آرام کو، مشقتوں کو برداشت کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر کے آپ جیسے پیاسوں کی پیاس بجھاتے پھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چند لمحات کے بعد آپ پیاسوں کی، ہم جیسے پیاسوں کی پیاس بھی بجھائیں گے۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد
آپ کے سامنے بھی اسٹیج پر جلوہ فروش ہوں گے۔ عزیزان محترم، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس محفل کی آج کی اس اجلاس کے جو مہمان شاعر ہیں جناب حضرت الاقدس مفتی طارق جمیل قنوجی آپ کے پوہانے کی سرزمین پر چوراہے پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر جلوہ فروش ہوں گے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ آج کے ہمارے ایک اور مہمان شاعر جناب حضرت قاری محمد جواد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی آپ کے اس مدرسے کے دفتر میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے آج کے ہمارے جو مقرر خاص ہیں جناب حضرت الاقدس مولانا عالم سیٹھڑی جو سیٹھڑی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا بھی آپ کے مدرسے کے دفتر میں موجود ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی کا انتظار ہے، آپ کا انتظار ہے، اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے یہ پنڈال اگر کوئی کچھ چاہتا ہے تو آپ کے وجود کو چاہتا ہے۔ اس لیے سبھی احباب سے نوجوان ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے، اپنے مہمانوں کا ادب کرتے ہوئے، اپنے مہمانوں کا احترام کرتے ہوئے پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئے تاکہ باضابطہ طریقے سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، آج کے ہماری اس محفل کا جو قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز ہوگا اور جو تلاوت کلام اللہ گنگنائیں گے میرے چھوٹے بھائی جناب عزیزم قاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر جلوہ فروش ہوں گے۔ انشاءاللہ قاری خوشنہان کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلم ہیں، دارالعلوم دیوبند پڑھتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے حوصلے کو، اپنی ہمتوں کو ایسے نکھارا ہے، ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے دل عش کرتے رہ جائیں گے، آپ کی آنکھیں رشک رشک کرتی رہ جائیں گی۔ انشاءاللہ ایسے ہی قاری خوشنہان کی تلاوت سے آپ کے اس اجلاس کا، آپ کی اس محفل کا آغاز کیا جائے گا۔ اور پھر اس تلاوت کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک شہنشاہ ترنم، بلبل کی آواز رکھنے والا اور بہترین آواز کا مالک، بہترین ترنم کا مالک، جس کو میں صبح سے آپ کے جس کا ذکر آپ کے سامنے بہت دیر سے کر رہا ہوں، میرے رفیق، میرے عزیز، میرے حبیب، میرے مخلص دوست جناب حضرت قاری محمد جواد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ فروش ہوں گے۔ اور تلاوت کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانی آپ سنیں گے، آپ کا دل بتائے گا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا تھا یا میں جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ کے دل بتائیں گے کہ ہاں یہ تو وہ شاعر ہے، یہ تو وہ ترنمی آواز کا مالک ہے، یہ تو وہ اس بلبل کی آواز رکھنے والا شاعر ہے کہ جو مہتاب بتا رہا تھا ہمیں سچ کہہ رہا تھا، ہمیں سچ بتا رہا تھا۔ ہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے انشاءاللہ تمام طرح کے میدان کے شہسوار آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر جلوہ فروش کیا جائیں گے۔ لیکن عزیزوں، دوستوں، احباب، ہمارے تمام نوجوان ساتھی جو پوہانے کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے مہمان ہیں، پوہانے کے علاوہ دیگر مقامات سے تشریف لائے ہیں، تمام احباب سے، تمام نوجوانوں سے اور اسی طرح سے تمام اپنے بچوں سے ادب یہ درخواستیں ہیں کہ ہمارے آج کے سجے ہوئے پنڈال میں تشریف لے آئے تاکہ باضابطہ طریقے سے ہماری اس محفل کا آغاز کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی تھی۔ تلاوت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ كَمِسْتَاق نہ اللہ، قُلْ كَمِسْتَاق کلام اللہ یہ کہتا ہے کہ قُلْ كَمِسْتَاق نبی ہے، قُلْ كَمِسْتَاق محمد ہے۔ کون محمد، کون نبی؟ ہم سب کے آقا پیارے مدنی جس کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے قل اے محمد کہیے هل يستوي الذين پانی تھا کہاں گیا؟ پانی کیا کہتا ہے قرآن؟ میں کہہ رہا تھا، میں نے ایک آیت خطبے میں تلاوت کی تھی
کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محمد آپ کہہ دیجئے اہل علم اور اہل لا علم برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، علماء اور غیر علماء یعنی عالم اور جاہل میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے کہ اے محمد کہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ برابر ہو سکتے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو جانتے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ہم سب عقل سلیم رکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت اور عداوت برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہیں۔ اس لیے اہل علم اور اہل لا علم برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، ہمارا یہ پروگرام باضابطہ طریقے سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو مدرسے کے برآمدے میں موجود ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے وہاں نہ بیٹھیں، پنڈال میں آپ کی جگہ باقی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ بھر جائے گا آپ کا وہیں انتظام کر دیا جائے گا۔ ابھی تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے بات کو مان لیجئے۔ جیسے ہم نے آپ کو جانا، آپ کو سمجھا، آپ کی تعریف ہے جیسے ہم نے اپنے مہمانوں کے سامنے کی، آپ اس پر مجھے کھڑا اتر کر دکھائیے کہ ہاں جو تو کہتا ہے ہم وہی ہیں، ہم سچے ہیں، اور جو تو کہتا ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، اپنے مہمانوں کی بات مانتے ہیں۔ عزیزوں، میری عزت کی لاج رکھنا، اپنے اس مدرسے کی لاج رکھنا، اپنے اس مدرسے کے تمام خدام کی لاج رکھنا، اپنے اس مدرسے کے تمام مدرسوں کی لاج رکھنا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے میدان خطابت کا ایک شخص سوار بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور میدان شاعری کا آپ کے سامنے ایک شخص سوار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو، آپ کا شانہ ہمارے شانے ہو۔ انشاءاللہ پھر ہمارا یہ پروگرام باضابطہ طریقے سے شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رواتے گئے کارواں بنتا گیا، میرا یہ شعر سچ ہو گیا۔ میں جب یہاں مغرب کے بعد تھا، عشاء کے بعد تھا، بہت تھوڑے سے لوگ میرے سامنے تھے، لیکن قربان جاؤں اپنے اصفہانہ کے نوجوان پر، قربان جاؤں اپنے اصفہانہ کی سرزمین پر، قربان جاؤں اپنے اصفہانہ کے بزرگوں پر کہ انہوں نے میری ادنا سی دعوت پر لبیک کہا اور فوراً ہی تشریف لے آئے۔ عزیزوں، بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کے کچھ اصول ہیں۔ اسلامی پروگرام، دینی پروگرام، تعلیمی پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں، ان سب کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے خدا وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و تنصیت کی جائے، یعنی تلاوت کلام اللہ کو پیش کیا جائے۔ تو میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے اسی قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے اپنی اس محفل کا آغاز کروں گا کہ جس میں صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا حیران و شزر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم، پتھریلی آنکھیں اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یعنی ایسے قاری خوشلحان کی تلاوت سے اپنی اس محفل کا آغاز کروں گا کہ جو قاری خوشلحان ہے، بہترین لب و لہجے کا مالک ہے، بہترین آواز کا مالک ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے عزیزم محمد قاری محمد مصطفیٰ سلمہ متعلق دیوبند۔ میں موصوف سے دست بست عرض کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ قاری صاحب مائک پر۔